آپ حضرات نے سماعت کی ہے، سب حضرات کہیں الحمدللہ۔ شکر ادا کرنے سے یہ الحمدللہ شکرانے کے لفظ ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نعمت دوں اگر تم چاہتے ہو کہ اس میں اضافہ ہو تو تم شکر ادا کیا کرو، اور شکر کا سب سے جو پیارا لفظ ہے وہ الحمدللہ ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے صحت ہے، سحری ہے، کھانا ہے، افطاری ہے، ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے 20 رکعت تراویح میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 177 سے لے کے مکمل سورۃ بقرہ سے سماعت فرمائی ہے۔ ایک حدیث سے سماعت فرما لیں، سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا جس دور سے گزر رہے ہیں بڑے خوفناک اور بڑے حالات سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خصوصاً شیاطین سے، جنات سے۔ ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہر گھر میں شیاطین ہوتے ہیں، جنات، لیکن بعض جگہ پہ شرارتی ہوتے ہیں، بعض جگہ پہ شرارتی نہیں ہوتے۔ بعض جگہ شرارتی ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، مختلف قسم کے خون کے چینٹے، یہ فلاں دائیں بائیں، اس طرح کی چیزیں، اور بعض جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، رہتے ہر گھر میں۔ تو فرمایا جو شخص اپنے گھر میں سورۃ البقرہ مکمل تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو ہر قسم کے شیطانوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ پوری ہوئی۔ جن حضرات نے سنی یہ گھر میں جا کے اپنی دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ برکت پیدا ہوگی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس میں قرآن میں آج کے اس خلاصے میں 4 عبادات کا ذکر ہوا اور 3 معاملات کا ذکر ہوا، یعنی جو ہم نے تلاوت کی ہے 4 عبادات کا ذکر ہوا۔ پہلی عبادت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے۔ روزہ ہر عاقل شخص پہ، عاقل عقل مند بالغ مسلمان ان پہ جو ہے تندرست اور مقیم ہونا ضروری ہے، یعنی وہ گھر میں ہو۔ اگر سفر پہ ہے تو مسافر پہ روزہ نہیں ہے، یہ فرض ہے، فرض۔ مجنون پہ اور نابالغ پہ فرض نہیں ہے، پاگل آدمی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس پہ فرض نہیں ہے، رکھ لیتا ہے تو ثواب ہے، ابھی سے عادت بن جائے گی۔ ہاں بیمار آدمی اتنا مریض ہے وہ بیچارہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس سے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کا خدشہ ہے، فوت ہونے کا، بیماری پڑ جانے کا۔ ایسے بیمار آدمی کا روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایسے آدمی کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ فطر کی مقدار فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ گندم کا فطرانہ زیادہ چلتا ہے، اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ کشمش کا بھی دے سکتا ہے، کھجور کا بھی دے سکتا ہے، اور اسی طریقے سے جو کا بھی دے سکتا ہے۔ ہاں آخری حد جو ہے وہ گندم کا دیتا ہے۔ پورے مہینے اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کی قیمت پورے مہینے کی بنا لی جائے اور اینڈ پہ کسی ایسے آدمی کے حوالے کر دی جائے، وہ تقریباً 6600 روپے بنتا ہے۔ اگر گندم کا حساب لگائیں تو 6600 روپے وہ بنتے ہیں، وہ آدمی فطرانہ ادا کر دے تو اس بیمار آدمی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی بندے نے روزہ رکھ کے توڑ دیا، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اگر کسی آدمی نے روزہ رکھ کے توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے دوبارہ، یعنی کہ اس کی قضا ہوتی ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، یعنی 60 دن لگاتار۔ اگر آپ نے 59 دن لگاتار روزے رکھے، 60واں دن آپ کا روزے سے رہ گیا تو وہ پھر دوبارہ سے رکھنے پڑے۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ روزہ رکھ کے اس کو توڑ دینا۔ اور فرمایا اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، یہ روزے کا فدیہ ہے، کفارہ ہے۔ کب؟ جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر تو روزہ بھر۔ دوسرا مسئلہ بیان فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ رمضان المبارک میں آخری عشرے کے اندر ایک کام اور ہوتا ہے، وہ ہے اعتکاف کرنا، مسجد کے اندر اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نفلی اعتکاف، اصل میں بھی بیان ہوا کہ جب بھی آپ لوگ مسجد میں داخل ہو تو کس چیز کے لیے کر لیں؟ اعتکاف کی، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اور ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت، جو رمضان کی آخری 10 دن ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ جانا اور عبادات کے لیے خاص کر دینا، روزہ بھی وہی رکھنا، قیام بھی وہی کرنا۔ یہ اس اعتکاف کی بات ہو رہی ہے جو اس رمضان کے آخری عشرے میں جو لوگ بیٹھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو رمضان تو 2 ہجری میں فرض ہو گیا، جب سے رمضان فرض ہوا اس وقت سے لے کے حضور کے انتقال تک حضور علیہ السلام نے ہر سال مسجد کے اندر اعتکاف فرمایا۔
اور اعتکاف کا ثواب کتنا ہے؟ صرف وہ ثواب ہی سمجھ لیں۔ آج کل کے دور میں حج پہ جانا بہت مشکل کام ہے، بڑے پیسے اکٹھے کرے تب پہنچتا ہے۔ صرف فرمایا جو آدمی رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، مقبول 2 حج اور مقبول 2 عمرے کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ زور بھی لگوا دے نا حج پہ، وہاں جانے والا بھی یقین نہیں ہے قبول ہوا یا نہیں، لیکن صرف رمضان کے آخری 10 دن بستر بچھا کے بیٹھ جانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مسجد میں اعتکاف کرو، اپنا آپ کو اللہ کے لیے خاص کر لو۔ تیسری چیز بیان فرمائے حج، الحج اشہر معلومات، حج کے مخصوص دن ہے، حج کے مخصوص 8 جو ہے وہ شروع ہوتا ہے ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ کی شام تک، اس کے اندر ارکان ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، اسلام کے اندر 5 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ جس کو ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، اور نمبر کون؟ حج۔ حج اس بندے پہ ہے جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے، مالی حساب سے وہ اچھا خاصا ہے، اور وہ اگر حج پہ جائے تو وہ پیچھے بھی اپنا توشہ وغیرہ جمع کر کے چھوڑ کے جائے تو حج کا جو ہے وہ ادا کرے۔ حج کے بارے میں آتا ہے کہ جو آدمی اس انداز میں حج ادا کرتا ہے، نہ تو وہاں لڑائی کی، نہ کسی کو گالی دی، نہ جھگڑا کیا، نہ ہی کوئی ایسا اس نے اقدام اٹھایا کہ جو اچھا نہ ہو، فرمایا اس انداز میں حج ادا کیا تو وہ حج کر کے واپس یوں آئے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا۔ یہ احساس ہے حاجی کے بارے میں، تو اس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد جہاد کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھیے گا موجودہ دور میں جہاد کا نام دہشت گردی قرار دیا گیا۔ وہ جی دہشت گردی ہے جی، جہاد کی باتیں نہ کیا کریں، ہمارے بچوں کو جہاد کا نہ بتائیں۔ کتب علیکم القتال، بھائی جہاد فرض ہو گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تمہیں اچھا لگتا ہے، یہ تمہیں ناپسند ہے، تو مانو نہ مانو، اللہ کہہ رہا ہے کتب علیکم القتال، آج کے بعد جہاد فرض۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد، جب حضور مدینہ تشریف لے آئے۔ مکہ کے اندر لڑائی ہوتی تھی، مار پٹائی ہوتی تھی، صحابہ کرام کو تکلیفوں کا سامنا، حکم کیا تھا؟ برداشت کرو، برداشت کرو، تلوار نہیں اٹھانی۔ لیکن جب حضور مدینہ تشریف لے گئے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، بس اب آئندہ کے بعد کوئی آپ کی طرف آنکھ نہیں اٹھائے، تلوار سے اس کی آنکھ نہیں کھاؤ، بس اب حج فرض جو ہے وہ جہاد فرض ہو گیا۔ تو جہاد فرض کفایہ ہے، لیکن اس کے لیے حاکم وقت کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب اگر فلسطین میں شام میں جہاد ہو رہا ہے تو ہمیں کیا، ہمیں حاکم وقت نے اجازت نہیں دی، اس لیے ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک علاقے میں جہاد ہمیشہ جاری رہے گا، چلتا رہے گا، ان کی طرف سے سب کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو ہمارے یہاں الحمدللہ ملک شام کے علاقوں میں عموماً یہودیوں سے لڑائی قتال جاری رہتی ہے، تو اس واسطے ہمارے اوپر جہاد فرض عین نہیں ہے۔ ہاں جب جہاد فرض عین ہوگا، آگے دجال کا آنے والا ہے، وقت بہت قریب پہنچ چکا ہے، تو اس وقت پھر جب فرض ہوگا تو پھر ہمیں جہاد کی تیاری کرنی چاہیے۔ بس ایک حدیث سی بات فرمایا حضور علیہ السلام نے، جس بندے کے دل کے اندر جہاد کا شوق پیدا نہ ہوا، یہ بات سن لیں، جی ہمیں یہ تو دہشت گردی ہے، یہ جہاد اپنے آپ کو میدان میں جو ہے قربان کرنا ہمیں بڑا مشکل کام ہے۔ وہ جیسے ایک بڑا مشہور جملہ مزاحن کے طور پہ بولا جاتا ہے کہ دل تو کرتا ہے کہ شہید ہو جاؤں، دل تو کرتا ہے کہ شہید ہو جاؤں، لیکن سنا ظالم جان سے مار ڈالتا ہے۔ پھر جان سے ہی مارنا انہوں نے، جب بھی شہادت ہوتی ہے تو شہادت کو کھانے والی چیز کا نام تو ہے نہیں، تو میدان میں اترنا، میدان میں اتر کر لڑنا، قتال کرنا، یہ حقیقت میں جہاد ہے۔ تو فرمایا یہ جہاد یہ ہے وہ فرض عین عالم اسلام کو۔ اب آگے دجال آئے گا تو اب آپ لوگوں نے امام مہدی کا ساتھ دیں، کہو انشاءاللہ اگر ہم زندہ رہیں امام مہدی کا ساتھ دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے ساتھ ہوں گے۔ ہم نے فوراً دجال کے ساتھ نہیں آنا اور فوراً اور دجال کا مقابلہ نہیں کرنا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے، ہر نبی نے، ایک نبی نہیں، ہر نبی نے، کم و بیش 1,24,000 ہیں، ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے کہ او بھائی دجال آئے گا، دجال آئے گا، لیکن اب آ رہے ہیں۔ تو اس واسطے اس کی باتوں میں بھی نہیں آنا، اس کا ذرا آپ حضرات خود مطالعہ فرما لیں کہ دجال ہے کون، کب ظہور ہوگا۔ اور آخر میں عبادات میں سے، معاملات میں سے طلاق ہے۔ طلاق اللہ کا مبغوض ترین لفظ ہے، طلاق، طلاق، اپنی عورت کو غصے کے اندر طلاق دے دینا، وہ جی ہم نے اپنی بیوی کو غصے میں 3 لفظ کہہ دیے، طلاق ہو گئی، تو پیار میں کون کہتا ہے؟
ابھی آپ نے دیکھا کہ بیوی نے ایک دفعہ ایک صحابی آئے، صحابیہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر جو ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن جو ہے میں اس کو اچھا نہیں سمجھتی. اس کو بلایا گیا. یہ مشہور واقعہ ہے. واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک دن اہلیہ نے گھر میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو شوہر نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو آج. جیسے ہمارے یہاں بعض دفعہ کہتے ہیں مانگی کون سے جو مرضی سوٹ کہو گے ہم لے کے دیں گے آپ کو. صحابی تھے انہوں نے کہا کہ مانگو آج کیا مانگتے ہو. عورت نے کہا مجھے طلاق چاہیے. طلاق اتنا اچھا تمہارے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے. اس عورت نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے ایک جملہ سنا تھا کہ جس بندے پہ تکلیف نہ آئے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے. یاد رکھنا یاد رکھنا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے یہ مصیبتیں اس پہ آتی ہے جو اللہ کا ناپسندیدہ نہیں. مصیبت اس بندے پہ آتی ہے، تکلیف اس بندے پہ آتی ہے، پریشانی اس بندے پہ آتی ہے جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے. میں عرصے سے دیکھ رہی ہوں اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اس واسطے میں نے یہ کہا طلاق دے دو. تو دونوں جو شوہر تھا سمجھدار تھا اس نے کہا آؤ چلتے ہیں معاملہ حضور کے پاس لے جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام سے یہ بات عرض کرتے ہیں. حضور کے پاس تشریف لے گئے تو ابھی راستے میں تھے کہ اس آدمی کو یہ جو ہے وہ بیچارہ گرا، راستے میں تکلیف آئی، وہ گر گیا. تو عورت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا واپس چل، اب ہمیں طلاق نہیں چاہیے. اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ گھر میں تم نے یہ ڈنڈورا پٹا ہوا ہے کہ مجھے طلاق چاہیے، مجھے طلاق چاہیے، میں گرا ہوں اور تم آپ کہتے. اس وقت اس عورت نے کہا تھا کہ میں کب سے طلاق مانگ رہی ہوں، اس لیے مانگ رہی تھی کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا کہ جس بندے کو تکلیف نہ ہو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں. میں کب سے دیکھ نہ تجھے بخار ہوتا ہے، نہ تجھے تکلیف ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، لیکن اب میں تیرے ساتھ آئی، تجھے تکلیف ہوئی تو گرا، تو زخمی ہوا، مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ تجھ سے راضی ہے. تو طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے. شکر کریں شکر کریں شکر کریں اللہ کا کہ یہ مردوں کے پاس ہے. اگر عورتوں کے پاس ہوتی تو آج میں اور آپ کا کیا حال ہوتا. تو ہم سب سمجھدار ہیں. اب طلاق مرتا فإمساک بمعروف، تو طلاق جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء میں سے ہیں. اور دیکھیں ایک لفظ کہنے سے عورت پاک ہو جاتی ہے اور ایک لفظ کہنے سے عورت ناپاک ہو جاتی ہے. تین چیزیں ایسی ہیں شریعت میں، مذاق میں بھی وہ ہو جاتی ہے، مذاق میں بھی ہو جاتی ہے. بات مسئلہ یاد رکھیں. تین چیزیں، ان میں ایک چیز یہ ہے، باقی چیزیں بعد میں بتائیں گے. ایک چیز یہ ہے کہ اگر بیوی کو مذاق میں کہا کہ آج میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، اسی وقت طلاق ہو جائے، اسی وقت طلاق ہو جائے، وہ فارغ ہو گئی. اگر ایک کہا تین کا تو ویسے ہی گئی. تو اس لیے فرمائیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء میں سے جو اللہ کو سب سے ناپسند ہے وہ لفظ طلاق ہے. اور طلاق کا اختیار مردوں کو ہے، عورتوں کو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عورت ناقص عقل ہوتی ہے، ان کی عقل کم ہوتی ہے، اور ناقص الدین ہوتی ہے، ان کے دین کے اندر بھی کمی ہوتی ہے. اس واسطے. اور آخر میں سود کا حکم. سود الذین یأکلون الربا لا یقومون، تلاوت کی ہے، ویسے ہے تو بہت سارے لیکن بات آخری ہے کہ سود کی حرمت کا بیان فرمایا. سود لینا دینا سب حرام ہے. سود کے بارے میں بہت ساری وعیدیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. ایک جگہ فرمایا کہ جو بندہ سود کھاتا ہے، اور سود ہوتا کیا ہے آپ حضرات کو پتہ ہے، سمجھانے کے لیے کہ میں نے ان سے 50,000 روپے لیا اور انہوں نے کہا مول صاحب 50,000 تو لے لیا، جب واپس کریں گے تو کتنے کریں گے؟ 55,000 60,000 واپس کریں گے. اب اس جناب سے پوچھے کہ بھی 50,000 میں نے تم سے لیا، یہ 5 میں کیوں واپس دوں؟ یہ کہتے ہیں جی یہ نہیں 50,000 آپ نے اس وقت. اور اب آپ کہیں گے اور مسئلے پہ آپ اختلاف کر بیٹھیں گے کیونکہ ہم نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا. یہ جو عید کے موقع میں نئے پیسے لیتے ہیں، نئے پیسے، یہ نیو پیسے لینا، پرانے پیسے دے کے نئی دتیاں لینا اور 1,000 کی دتی کو 1,200 میں لینا، یہ بھی سود ہے. یاد رکھیے یہ بھی سود ہے. ٹینشن نہیں، مسلمان دنیا کر رہی ہے، اگر ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہے. سود کے متعلق یہ حدیث مبارکہ یاد رکھیں، جس آدمی نے ایک لقمہ بھی سود کا کھایا 70 مرتبہ سکی ماں سے زنا کرنے کے برابر گناہ ہے. سب کی ماشاء اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اگر نہیں دھڑلے سے چل رہی ہے جناب، کھاتے ہیں، ہمارا کاروبار ہی سود پہ چلتے ہیں. یہ مولویوں کے تو مسئلے ہیں، مولویوں کے نہیں. قرآن کہتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون. اور ایک میں یہاں قرآن کی کیا آیت ہے کہ تم سود کھا کے اللہ کے لیے اعلان جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، آ جائے گا اللہ ہمارے سے لڑ لے. اللہ کا خوف کریں تو اللہ ہم سب بھی سود سے بھی حفاظت فرمائے. اور آخر میں فرمایا اے ایمان والوں، جب بھی کوئی معاملہ کرنے لگو تو لکھ لیا کرو،
جب بھی کوئی معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو. اور آخری بات کہ جب بھی رات سونے لگے سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہے وہ للہ ما فی السماوات سے بعضوں نے آمن الرسول سے آخری آیت آمن الرسول اس کی تلاوت کر کے سویا کریں. اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنی سمجھی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.